صاحب یہ بتائیے گا کہ بات کدھر پھنسی ہوئی ہے؟ پانچویں نشست ختم ہو گئی، چھٹی اب ہونی ہے، کدھر معاملہ کدھر اٹکا ہوا ہے؟ اگر ناگزیر ہے حکومت بنانا ہے، ان کو ووٹ دینا، معاملہ کدھر پھنسا ہوا ہے؟ دیکھیں معاملات سیاسی ہیں اور میڈیا پہ جلدی بہت ہے، کیونکہ ان کے پاس ٹائم ہے 29 تک لکھے ہوئے میں کہ 21ویں دن آپ نے سیشن بلانا ہے اور اوتھ کرانا ہے، اس کے بعد اگلے مراحل ہونے ہیں، تو جلدی ہمیں ہے کہ آج نہیں ہوا کل نہیں ہوا۔ اور بلاول بھٹو زرداری نے آج کہا بڑا خطرناک سٹیل میٹ ہو جائے گا اگر انہوں نے لچک نہ دکھائی تو۔ لچک نہ دکھائی، لیکن خطرناک سٹیل میٹ سے کیا مراد ہے؟ بلاول بھٹو جو بیان آ کے میڈیا کے سامنے کیمرے پہ آ کے دے دیتے ہیں، وہ بیہائنڈ دا سین اپنے والد صاحب سے کیا بات کرتے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ انہیں سنا رہے ہیں یا نون کو۔ نون تو سن رہی ہے نا بات، اور نون کو ان کے لیڈر نے 5 دن پہلے جو بات کہی تھی کہ ایک خاص حد تک جانا ہے کہ یہاں پہ جہاں پہ یہ فیل ہو کہ یہ بالکل ہمیں ڈکٹیٹ کر رہے ہیں وہاں سے پیچھے ہٹ جائیں، اور ان کو ساتھ آنا پڑے گا کہ آپ کو ذمہ داریاں لینی پڑیں گی۔ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ہے کہ پہلے آئینی پوزیشنیں لے لیں کچھ۔ اگر ایک منٹ ادھر رک جائے نا، یہ ان کو آنا پڑے گا، یہ پوزیشن لینی پڑے گی۔ آج اسی ہٹ دھرمی کے خلاف یہ جو ایک اصولی پوزیشن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میاں صاحب نے لیا کہ ناجائز باتیں نہیں مانیں گے، آج بلاول نے کہا بھائی ہم نے نہیں ماننا، ووٹ آپ کو ہمارے چاہیے وزیر اعظم بنانے کے لیے، لچک آپ کو دکھانی پڑے گی، اور اگر نہ دکھائی تو خطرناک سٹیل میٹ ہے۔ ہم تو ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو ادھر اصولی موقف کس کا ہے؟ کون صحیح اصولی پوزیشن کے اوپر کھڑا ہوا ہے؟ مسلم لیگ نون کہ آئیے منسٹریز بھی لیجئے، یا پیپلز پارٹی نوئنگ کہ ان کی ایک پوزیشن ایسی ہے کہ بھئی ہمیں آئینی عہدے دو اور پھر اس کے بعد نچلی سطح تک پاور ڈویژن ہو؟ یہ پاور شیئرنگ جو اوپر کی بات کر دی بلاول صاحب نے، ادھر تو ڈویژن کی حد تک بات ہو رہی ہے کہ آئی جی کس کا تو پھر کمشنر کس کا، کس حد تک پاور شیئرنگ ہوئے گی؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ یا تو پھر ہمیں اصول اور اصولی کو ری ڈیفائن کرنا پڑے گا۔ کہیں پہ آپ کو کوئی اصول قاعدہ کوئی ضابطہ اخلاق کوئی چیز نظر آئی اس ساری چکر کے اندر؟ یہ بلاول صاحب کچھ دن پہلے تک کیا فرماتے تھے نون لیگ کے حوالے سے، اور نون لیگ والے کیا کہہ رہے تھے؟ یہاں پہ کچھ اصول نہیں، یہ مفادات ہیں۔ جو آپ نے کہا کہ جناب آپ نے ڈی سی بھی اپنے ضلع کا لگوانا ہے، آپ نے کمشنر بھی لگوانا ہے اور ضلع آپس میں بانٹنے، تو یہ اس کے اوپر مین ایشو ہے، پر یہ لوگ آپس میں مل کے حکومت بنا لیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت تیسری پارٹی ہے، جب تک وہ میدان میں ہے یہ بار بار اکٹھے ہوتے رہیں گے۔ کچھ ماہ پیچھے چلے جائیں تب تک تو یہی تاثر تھا کہ اب یہ اکٹھے نہیں ہوں گے، اب ان کی راہیں جدا ہوگی۔ اور بلاول صاحب کی ابھی بھی خواہش ہے، جو پارٹی کے ذرائع ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بلاول صاحب میاں صاحب کے ساتھ مل کے حکومت نہیں بنانا چاہتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریڈنڈنٹ سیاست ہے اور میری مستقبل کی جو سیاست ہے اس کو نقصان پہنچے گا، لہٰذا ہمیں اس کولیشن کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ پر زرداری صاحب زیادہ دنیا دار آدمی ہیں، ان کو پتا ہے سندھ میں بھی معاملات چلانے ہیں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، تو ہمیں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا۔ مریم صاحبہ، جو یہ ٹوٹا ہوا فریکچرڈ مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک ہے، جو مقبولیت ہے، اس کو بحال کر پائیں گی ایس چیف منسٹر؟ نہیں، میرے خیال میں یہی چیز تو بلاول نے بھی سس آؤٹ کر لی ہے۔ دیٹس وائی بلاول جو ہے اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہے حکومت سنبھالنے میں۔ ان کو پتا ہے کہ ہمارا ووٹ بینک اور ٹوٹے گا، اور مولانا بھی ان کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے۔ آج جے یو آئی ایف کے بڑے امپورٹنٹ رہنما سے میری بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ان کے ساتھ ہم جڑے تو جو ہماری حالت کے پی میں ہوئی ہے، اگلی دفعہ بلوچستان میں بھی اس سے بھی بری حالت ہوگی، تو لہٰذا ہم نے بھی ان کے ساتھ شامل نہیں ہونا۔ اس وقت تک ان کی پوزیشن یہ ہے، انلیس یہ کچھ بہت زیادہ ان کو آفر کر دیں حکومت کے اندر، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس وقت تک تو جے یو آئی ایف بھی ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو میاں صاحب کی لیگیسی پہ بھی کچھ ذرا یہ جو مریم بات کر رہے ہیں نا، بالکل میں اس پہ آ جاتا ہوں۔ یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ نواز شریف نے اگر اتنا ہی شوق ہوتا تو نامزد تو انہوں نے ہی کیا نا، شہباز شریف کو، کسی اور نے نہیں کیا، اور نہ شہباز شریف ان کی مرضی کے بغیر وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ اب آپ اس کے اندر ایف اینڈ بٹس خوشی کیا یا حالات کو دیکھتے ہوئے کیا؟ دیکھیں نا، وہ تو کہہ رہے تھے کہ سادہ اکثریت ہوتی وہ وزیر اعظم بن جاتے۔ یہ جو جس قسم کا مینڈیٹ آیا، صرف یہ سادہ اکثریت والا معاملہ ہے یا اپنے دونوں حلقوں میں پھنسے؟ نہیں، اب سیدھی سی بات ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ میری سروائیول پنجاب کی سروائیول کے ساتھ ہے، کہ مریم کتنا آپ کو اور ہمیں دکھاتی ہیں کہ میں نے کیا پنجاب میں نیا کرنا ہے۔ انہوں نے اپنی سکسیس بنانی ہے، یوتھ کے ساتھ کوئی بھی مقبولیت واپس لا سکتی ہیں مریم صاحب۔ یہی ان کا ٹیسٹ ہوگا نا۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، نواز شریف کا جو نام ہے وہ مریم نواز ہے، کوئی اور نہیں ہے، وہ شہباز شریف نہیں ہے، وہ حمزہ شہباز نہیں ہے۔ یہ ان سب کا ٹیسٹ کیس ہے، اور اس پوری پارٹی کی بھی بقا اسی پہ کھڑی ہے کہ وہ کامیاب ہوتی ہے، پارٹی کامیاب۔ آپ کو ہوتی دکھ رہی ہے کامیاب؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں کچھ دن ویٹ کرنا ہوگا ان کی کیبنٹ، ان کی گورننس کے اوپر، کیونکہ ابھی میں ان کی گورننس پہ تبصرہ کر دوں بہت جلدی ہوگا۔ یہ ماحول بتائے گا، جیسے شہباز شریف کی 82 رکنی کابینہ تھی اور آپ آسٹریلٹی میئر کر رہے تھے، نہیں ہو سکتا نا۔ آپ کو عمل سے ثابت کرنا ہوگا۔ اب بھی اگر آپ ہم سے کہیں گے کہ جی ہم ریاست بچانے آئے ہیں اور سیاست ڈبونے آئے ہیں اور پھر ہم پہ ٹیکس لگائیں گے اور خود بڑے لوگوں پہ نہیں لگے گا، تو پھر سوال آئے گا
یہ جیسے پہلے آیا تھا اور اس کا جواب لوگوں نے دیا ہے. یہ جو مہنگائی ہوئی ہے اس کا جواب لوگوں نے. حمزہ صاحب نے پوری زندگی انتظار کیا کہ وزارت اعلیٰ کے لیے اپنے والد کے انڈر ہی واز آلموسٹ ڈی فیکٹو چیف منسٹر ورکنگ ایز سچ, اپنے فنڈز لگوا رہے تھے, کام ڈیولپمنٹ فنڈز لگوا رہے تھے, کام کر رہے تھے. اور کچھ ستم ظریفی ایسی ہوئی, وقت کا ایسا ان کو ٹیسٹ دیکھنا پڑا کہ وہ آئے اور گئے اور چلی گئے اور سمجھ نہیں آئی وہ موقع کیسے گوایا گیا. اتنی ہی ایک کمزور حکومت وفاق میں بن رہی ہے مائنورٹی گورنمنٹ. زیادہ تر مائنورٹی گورنمنٹس ایک تو چلتی بھی کم ہے, دوسرا جب آپ کا احتجاج اور اپوزیشن ایوان کے اندر اور باہر ہو تب تو اور بھی سوالیہ نشان مدت کے اوپر پڑ جاتا ہے. کہیں یہ چیز خطرناک تو نہیں ثابت ہوئے گی کہ مریم صاحبہ سٹارٹ ہی ہوں, موقع نہ ملے, 1-1.5-2 سال کے بعد پھر الیکشنز کی طرف جا رہے ہوں. واٹ ول دیٹ ڈو فار دی لیگیسی؟ آئی تھنک ایگزیکٹلی یہ فیئر بلاول صاحب کے لیے بھی ہے. سینٹر کے اندر وزیر اعظم اگر وہ بنتے ہیں تو ابھی ان کا ایک طرح سے سٹارٹ ہے, لیکن یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ یہ کتنے پرسسٹنٹ ہیں. ان کا ایشو کیا رہا ہے, اس خاندان کا ایشو یہ رہا ہے کہ جو ہی یہ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں یہ سین سے غائب ہو جاتے ہیں. انلیس یہ ولنگ ہیں کہ مریم بی بی ہو سکتا ہے 2 سال کے بعد حکومت چینج ہو جائے, لیکن پھر ان کو یہاں پہ پرسسٹ کرنا پڑے گا. حمزہ صاحب جب آئے تھے اس کے بعد آپ کو پھر کہیں پہ حمزہ نظر آئے؟ وہ اچانک غائب ہو گئے, لندن چلے گئے. تو ان کو اس گراؤنڈ کے اوپر رہ کے کام کرنا پڑے گا, اس لیے کہ وہ لاہور جو ان کا قلعہ تھا, آج ادھر جو سچویشن ہے اس کی کچھ نہ کچھ تو وجہ ہوگی نا. کوئی نہ کوئی ایشو تو ہے, کوئی جو انہوں نے اتنا زیادہ گراؤنڈ لوز کیا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ گراؤنڈ سے دور ہو رہ کے, لندن سے رہ کے اور مری سے لے کے معاملات چلانا چاہتے ہیں. ویسا نہیں ہوگا, گراؤنڈ پہ ٹائم دینا. دیکھیں بات سمپل سی ہے, حمزہ کہیں نہیں گیا تھا, اس نے جیل میں ٹائم گزارا. جیل سے آیا, وہ چند ہفتوں کے لیے وزیر اعلیٰ بن گیا. کیا کسی شخص کو آپ اتنی بالکل کوشچن آتا ہے جو یہ آ رہا ہے کہ وہ کیوں چلے گئے, انہیں رہنا چاہیے تھا, لیکن کسی شخص کو تھوڑی بہت ذہنی آزادی بھی چاہیے کہ وہ کیا صرف جیل کے لیے تھا کہ پورا ٹائم عمران خان کا وہ جیل میں گزارے اور باپ کا بھی پیرا دے, تایا کا بھی دے اور وہ جیل میں دے. اب مریم یہاں موجود تھی, اس نے پارٹی کی جو رزلٹ آیا وہ مریم نواز کی وجہ سے آیا, اس کے اوپر نواز شریف بیٹھا ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو رزلٹ آیا یہ ناکامی گردان لے تو یہ بھی بی بی کی وجہ سے نہیں. دیکھیں اس نے پارٹی بچائی ہے, کھڑی کی تھی تب, مگر جو عمران خان کے برسر اقتدار ہوتے ہوئے ان کا پاپولر ٹکٹ تھا وہ اب نہیں تھا. جو لوگ 10 سال کے منصوبے پہ بیٹھے تھے, ایشو آیا ہے 16 مہینے کی گورننس کا. آپ کو ہمیں بالکل ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مہنگائی جو ہوئی اس نے پی ایم ایل این کو خراب کیا ہے.